بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے سلسلے قصص الانبیاء میں جس عظیم نبی کا ذکر خیر سنیں گے ان کا نام ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کے سہری والد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام مدین شہر میں رہتے تھے۔ یہاں کے لوگ کفر و شرک، بت پرستی اور تجارت میں ناپ تول میں کمی کرنے جیسے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا نام شعیب اور حسن بیان کی وجہ سے آپ کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے تو آپ فرماتے وہ خطیب الانبیاء تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو انتہائی احسن طریقے سے دعوت دی اور دعوت دینے میں لطف و مہربانی اور نرمی کو بطور خاص پیش نظر رکھا، اس لیے آپ کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام بوئیب بن مدین بن ابراہی کے بیٹے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ شعیب بن سیہون بن عنقا بن ثابت بن مدین بن ابراہیم کے بیٹے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سحر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی مزید اقوال موجود ہیں۔ ان کی دادی اور ایک قول کے مطابق ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے شام کی طرف ہجرت کی اور ان کے ساتھ دمشق سے گزرے۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے، پھر یہ حضرت شعیب کے قبیلے کا نام پڑ گیا، اور اکثر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین نے اس شہر کی بنیاد ڈالی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اہل مدین اور اصحاب الایکہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کو دو بار مبعوث نہیں فرمایا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کو ایک بار اہل مدین کی طرف بھیجا جن کی اللہ تعالیٰ نے ہولناک چیخ اور زلزلے کے عذاب کے ذریعے گرفت فرمائی، اور دوسری بار اصحاب الایکہ کی طرف بھیجا جن کی اللہ تعالیٰ نے شامیانے والدین کے عذاب سے گرفت فرمائی۔ یہاں پر مدین سے مراد وہ شہر ہے جس میں رہنے والوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا، تاکہ آپ علیہ السلام انہیں توحید اور رسالت پر ایمان لانے، ناپ تول میں کمی نہ کرنے اور دیگر گناہوں سے بچنے کی دعوت دے کر راہ راست پر لائیں۔ جنگل اور جھاڑی کو ایکا کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا شہر چونکہ سرسبز جنگلوں اور مرغزاروں کے درمیان تھا، اس لیے انہیں قرآن پاک میں اصحاب الایکہ یعنی جھاڑی والے فرمایا گیا۔ یہ شہر مدین کے قریب واقع تھا اور اس کے لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے پاس معجزہ لے کر آئے تھے، البتہ قرآن پاک میں معین نہیں کیا گیا ان کا معجزہ کیا اور کس قسم کا تھا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں تحفے میں دے کر فرمایا یہ بکریاں سفید اور سیاہ بچے جنیں گی، جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا ویسے ہی ہوا۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کی دو شہزادیوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر اور اولو العزم رسول کے نکاح میں آئی۔ اہل مدین کی گناہوں اور جرائم کی ایک طویل فہرست ہے۔ ان میں سے 18 گناہ یہ ہیں: اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنا، بتوں کی پوجا کرنا، نعمتوں کی ناشکری کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دینا، قتل و غارت گری اور دیگر گناہوں کے ذریعے زمین میں فساد کرنا، ڈاکے ڈال کر لوگوں کا مال لوٹ لینا، لوگوں کو اذیت دینے کے لیے راستوں میں بیٹھنا اور جس چیز کو دیکھنا ان کے لیے حلال نہیں
اسے دیکھنا، غریبوں پر ظلم کرنا، درہم و دینار بنا کر انہیں کسی صحیح غرض کے بغیر توڑ پھوڑ دینا، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، نماز پڑھنے والوں اور اہل علم پر طنز کرنا، انہیں جبری احکام دینا، ان پر اپنی بڑائی جتانا اور انہیں حقیر جاننا، بیماری اور غربت کی وجہ سے آڑ دلانا، لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام سے دور کرنے کی کوششیں کرنا۔ گناہوں کی تاریکی میں پھنسے ہوئے اہل مدین کو راہ نجات دکھانے اور ان کے اعمال و کردار کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہم قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرما کر ان کی طرف بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے قوم کو بتوں کی پوجا چھوڑنے اور صرف عبادت الہی کی دعوت دی اور فرمایا کہ خرید و فروخت کے وقت ناپ تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، کفر و گناہ کر کے زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت ماننے کے بجائے ان کی مخالفت پر اتر آئے اور لوگوں کو ان پر ایمان لانے سے روکنے کے لیے یہاں تک کوشش کی کہ مدین کے راستوں پر بیٹھ کر ہر راہگیر سے کہنے لگے کہ مدین شہر میں ایک جادوگر ہے، تم اس کے قریب مت بھٹکنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے بعض لوگ ڈاکے ڈال کر مسافروں کو لوٹتے بھی تھے۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، اس حرکت سے منع کیا، انہیں انعامات الہی یاد دلائے کہ تم تھوڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت کر دیا، غریب تھے امیر کر دیا، کمزور تھے قوی کر دیا، لہٰذا ان نعمتوں کا تقاضا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لا کر اس کا شکر ادا کرو۔ تم پچھلی امتوں کے احوال اور گزرے ہوئے زمانوں میں سرکشی کرنے والوں کے انجام کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو اور سوچو کہ ان کا کیا حال ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے مسلسل واعظ و نصیحت سے متاثر ہو کر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ نے انکار کر دیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم میری رسالت میں اختلاف کر کے دو گروہ بن گئے ہو کہ ایک مومن اور دوسرا منکر، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے کہ مومنوں کو نجات ملے اور منکرین کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا جائے۔ بے شک اللہ سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا، کیونکہ وہ حاکم حقیقی ہے۔ قوم کے متکبر سردار حضرت شعیب علیہ السلام کی تنبیہ و نصیحت سن کر کہنے لگے، اے شعیب، ہم ضرور تمہیں اور تمہارے مومن ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، اگر اس سے بچنا ہے تو ہمارے دین میں آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، ہم تو تمہارے دین سے بیزار ہیں، کیا اس بیزاری کے باوجود تمہارے دین میں آ جائیں؟ سرداروں نے کہا، ہاں پھر بھی تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس باطل دین سے ہمیں بچایا ہوا ہے اور اس کی قباحت و فصاحت کا علم دے کر مجھے شروع ہی سے کفر سے دور رکھا ہے اور میرے ساتھیوں کو کفر سے نکال کر ایمان کی توفیق دے دی ہے، تو اس کے بعد بھی اگر ہم تمہارے دین میں آئیں تو پھر یقیناً ہمارا شمار اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں میں ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی دین میں مضبوطی دیکھ کر سرداران قوم کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں دوسرے لوگ بھی ان پر ایمان نہ لے آئیں۔ انہوں نے قوم کو بدماشی بدحالی سے ڈراتے ہوئے کہا، اگر تم نے حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لا کر ان کی دین کی پیروی کی اور اپنا آبائی دین و مذہب کم تولنا، کم ناپنا وغیرہ چھوڑ دیا تو تم یقینی طور پر نقصان اٹھاؤ گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ و نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا۔ چنانچہ ایک بار دعوت توحید کے بعد قوم سے فرمایا، اے لوگو، ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، تم یقیناً خوشحال نظر آ رہے ہو، اور خوشحال آدمی کو تو نعمت کی شکر گزاری اور دوسروں کو اپنے مال سے فائدہ پہنچانا چاہیے، نہ کہ وہ ان کے حقوق میں کمی کر کے ناشکری، حق تلفی کا مرتکب ہو۔ یاد رکھو، ناپ تول میں کمی کی اس بدترین عادت سے اندیشہ ہے کہ کہیں تمہیں اس خوشحالی سے محروم نہ کر دیا جائے، اور اگر تم اس سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر ایسا عذاب نہ آ جائے جس سے کسی کو رہائی میسر نہ ہو اور سب کے سب ہلاک ہو جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو دو باتوں کا حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کریں، اور دوسری یہ بات کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ پہلی بات کا انہوں نے یہ جواب دیا
کیا ہم ان خداؤں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں؟ اور دوسری بات کا یہ جواب دیا، کیا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے مال میں پورا اختیار رکھتے ہیں، چاہے کم ناپیں یا چاہے کم تولے۔ آپ نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا، اے میری قوم، مجھ سے تمہاری عداوت و بغض، میرے دین کی مخالفت، کفر پر اصرار، ناپ تول میں کمی اور توبہ سے اعراض کی وجہ سے کہیں تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل نہ ہو جائے جیسا قوم نوح، قوم عاد اور سمود اور قوم لوط پر نازل ہوا۔ اور ان میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ دوسروں کی بنسبت تم سے زیادہ قریب ہے، لہٰذا ان کے حالات سے عبرت حاصل کرو اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں میری مخالفت کی وجہ سے تم بھی اسی طرح کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ جس سے وہ لوگ مبتلا ہوئے، لہٰذا توبہ کرو، بے شک میرا رب اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے جو توبہ استغفار کرتے ہیں، اور وہ اہل ایمان سے محبت فرمانے والا ہے۔ قوم نے جواب دیا کہ آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، اور ہمارے مقابلے میں تم بذات خود ایک کمزور آدمی ہو کہ اپنے دفاع کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر آپ کا قبیلہ ہمارے دین پر ہونے کی وجہ سے ہم میں عزت دار نہ ہوتا تو ہم پتھر مار مار کر آپ کو قتل کر دیتے، اور تم ہمارے نزدیک کوئی معزز آدمی نہیں ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، اے میری قوم، کیا تم پر میرے قبیلے کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو تم میرے قتل سے باز نہ رہے جبکہ میرے قبیلے کی وجہ سے باز رہے، اور تم نے اللہ کے نبی کا تو احترام نہ کیا جبکہ قبیلے کا احترام کیا۔ تم نے اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال رکھا ہے اور اس کے حکم کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم نے حکم الہی کو تو ایسے چھوڑ رکھا ہے جیسے وہ توجہ کے قابل ہی نہیں۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم کے ایمان لانے کی امید نہ رہی تو آپ علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور اس قوم پر عذاب نازل کر دیا۔ قرآن مجید میں مدین والوں پر آنے والے عذاب کی کیفیت دو طرح سے بیان کی گئی ہے۔ انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا اور ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ جب اہل مدین پر عذاب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے فضل و رحمت سے محفوظ رکھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والوں پر جب مسلسل نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا تو ان کی شاندار محلات جہاں زندگی اپنی تمام تر رونقوں کے ساتھ جلوہ گر تھی، ایسے ویران ہو گئی کہ وہاں ہر سو خاک اڑنے لگی، اور ہر ہلاکت کے بعد ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا یہاں کبھی کوئی آباد ہی نہیں ہوا۔ قوم کی ہلاکت کے بعد جب آپ علیہ السلام ان کی بے جان نعشوں پر گزرے تو ان سے فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم کسی طرح ایمان نہ لائے، اور جب تم خود ہی کفر پر قائم رہ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنے پر تل گئے تو میں کافروں کی ہلاکت پر کیوں غم کروں؟ مدین کے قریب ہی سرسبز جنگلوں اور مرغزاروں کے درمیان ایک دوسرا شہر موجود تھا۔ یہاں رہنے والوں کا تذکرہ قرآن مجید میں اصحاب ایکا یعنی جنگل والوں کے نام سے کیا گیا ہے۔ اہل مدین اور اصحاب ایکا دونوں قومیں چونکہ بین الاقوامی شہرہ کے قرب و جوار میں آباد اور تجارت پیشہ تھیں، اسی لیے دونوں ایک ہی طرح کی برائیوں میں مبتلا تھیں۔ چنانچہ اہل مدین کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام ہی کو اصحاب ایکا کی طرف مبعوث فرمایا۔ لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت سن کر یہ کہا، اے شعیب، تم تو ان میں سے ہو جن پر جادو ہوا ہے، تم تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہی ہو، اور بے شک
ہم تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میرا رب تمہارے اعمال اور جس عذاب کے تم مستحق ہو اسے خوب جانتا ہے۔ وہ اگر چاہے گا تو آسمان کا کوئی ٹکڑا تم پر گرا دے گا، یا تم پر کوئی اور عذاب نازل کرنا اس کی مشیت میں ہوگا تو میرا رب وہ عذاب تم پر اتار دے گا۔ جب اصحاب ایکا کسی طرح بھی ایمان نہ لائے تو اور اپنی بدعمالیوں پر قائم رہنے کو ترجیح دی تو ایک دن ان پر عذاب الہی نازل ہو گیا۔ اس عذاب کی تفصیل یوں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جس سے پوری آبادی شدید گرمی اور لو کی حرارت و تپش پھیل گئی، اور شہر والوں کا دم گھٹنے لگا اور بدن جھلسنے لگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ لوگ اپنے گھروں میں گھسنے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے، لیکن پانی اور سائے کے باوجود انہیں کوئی چین اور سکون نہ ملا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا جو شامیانے کی طرح پوری بستی پر چھا گیا، اور اس کے اندر ٹھنڈک اور فرحت بخش ہوا تھی۔ یہ دیکھ کر سب گھروں سے نکل کر اس بادل کے شامیانے میں آ گئے۔ جب تمام لوگ اس کے نیچے آ گئے تو اچانک زلزلہ آیا اور اس بادل سے آگ برسنے لگی جس میں سب کے سب ٹڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر جل گئے۔ ان لوگوں نے چونکہ اپنی سرکشی سے یہ کہا تھا کہ اے شعیب ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو، اس لیے وہی عذاب اس صورت میں اس سرکش قوم پر آ گیا اور سب کے سب جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ حضر موت میں ایک قبر ہے جو زیارت گاہ عوام و خواص ہے۔ وہاں کے باشندوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی ہلاکت کے بعد یہاں بس گئے تھے اور یہیں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت حضر موت کے مشہور شہر شیون کے مغربی جانب ایک مقام ہے جس کو شبام کہتے ہیں۔ اس جگہ اگر کوئی مسافر وادی ابن علی کی راہ ہوتا ہوا شمال کی جانب چلے تو وادی کے بعد وہ جگہ آتی ہے جہاں یہ قبر ہے۔ یہاں مطلق کوئی آبادی نہیں ہے اور جو شخص بھی یہاں آتا ہے صرف زیارت ہی کے لیے آتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت شعیب علیہ السلام جیسی دیانتداری، عدل ہم سب کو عطا فرمائے اور ہمیں رزق حلال عطا کرے اور ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور محبت پیدا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔